بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ہادی منان ٹی وی ہے اور میں ہوں کیمرہ مین جمیل ملک کے ساتھ ہادی عبدالمنان۔ ناظرین، یہ پاکستان میں ہونے والے اندوہناک سانحات کے سلسلے میں سکوت ڈھاکہ کی چوتھی نشست ہے۔ ناظرین، تیسری نشست میں آپ کو بتایا تھا کہ جب 15 مارچ کو صدر یحییٰ ڈھاکہ پہنچے اور 16 اور 17 کو ان کی جو شیخ مجیب الرحمان سے ملاقاتیں ہوئی وہ سرد مہری اور غم و غصے کی کیفیت کے ساتھ ختم ہو گئی، مگر ناظرین مذاکرات جاری رہے۔ اسی دوران شیخ مجیب الرحمان نے یہ محسوس کیا کہ انہیں عسکری طور پر خود کو مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ جو 25 مارچ کا اجلاس بھی اعلان کیا گیا تھا مگر وہ بھی نہیں ہوا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ فوجی کارروائی سے ہم اس اقتدار کو جو عوام نے اسے عطا کیا ہے وہ ختم نہ ہو۔ لہٰذا ناظرین، انہوں نے اپنے ایک ریٹائرڈ کرنل MAG عثمانی کے سپرد یہ کام کیا کہ وہ ایک پرائیویٹ فورس تشکیل دیں۔ ناظرین، MAG عثمانی نے عوامی لیگ کے رضاکاروں، یونیورسٹی کے طالب علموں اور عوامی لیگ اور دوسرے عوامی لیگ کے کارکنوں پر مشتمل ایک فوج تشکیل دینا شروع کی اور اس کے لیے انہوں نے مکتی باہنی کا نام رکھا اور انہوں نے اسلحہ خانوں کو لوٹ کر حاصل کیا اور کچھ اسلحہ انہیں بھارت سے بھی ملا۔ ناظرین، انہوں نے یہ تیاری بھی شروع کر دی مگر مذاکرات بھی جاری رہی۔ دوسری طرف جنرل ٹکا خان نے میجر جنرل خادم حسین راجہ کو یہ کہہ دیا تھا کہ اپنی تیاری کر لو۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ فوجی کارروائی کی تیاری کر لو۔ لہٰذا ناظرین، انہوں نے جنرل ٹکا نے جب یہ حکم دے دیا تو میجر جنرل راؤ فرمان علی اور میجر جنرل خادم حسین راجہ نے فوجی کارروائی کی تیاری شروع کر دی۔ انہوں نے جو منصوبہ بنایا وہ یہ تھا کہ جو یہ عوامی لیگ کا اقتدار ہے اسے ختم کر کے فوج کا اقتدار، حکومت کا اقتدار بحال کیا جائے۔ اس کے لیے جو انہوں نے منصوبہ تشکیل دیا وہ یہ تھا کہ رد عمل ظاہر ہونے سے پہلے فوری طور پر بنگالی جو فوجی ہیں، بنگالی جو سپاہی ہیں، ان کو غیر مسلح کر دیا جائے۔ اور دوسرا بڑا اس میں جو تھا وہ یہ تھا کہ عوامی لیگ کے تمام بڑے لیڈروں کو مذاکرات کے بہانے اکٹھا کر کے گرفتار کر لیا جائے تاکہ یہ جو تحریک ہے اس کی قیادت سے ناظرین، یہ منصوبہ انہوں نے جنرل حمید اور جنرل ٹکا خان کو پیش کیا۔ جنرل حمید نے بنگالی سپاہیوں کو غیر مسلح کرنے کی شک نکال دی اور باقی کو منظور کر لیا، مگر جب یہ منصوبہ صدر یحییٰ کو پیش کیا گیا تو انہوں نے
مذاکرات کے بہانے اکٹھا کر کے گرفتار کرنے والے شیخ کو بھی ختم کر دیا، نکال دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح بہانے سے میں گرفتار کر کے تاریخ میں جمہوریت کا قاتل، جمہوریت کے قاتل کے طور پر اپنا نام نہیں لکھنا چاہتا۔ ناظرین، فوجی کارروائی کی تیاری بھی ہو رہی تھی اور عوامی لیگ کے جو کمانڈر ان چیف تھے ایم اے جی عثمانی، کرنل ریٹائرڈ ایم اے جی عثمانی، وہ بھی اپنی فورس کو کیل کانٹے سے لیس کر رہے تھے، مگر دونوں گروپس کو مذاکرات کے نتیجے کا انتظار تھا۔ اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے تو اسے دونوں گروپ بخوشی قبول کرتے، مگر اگر یہ کامیاب نہ ہوتے تو ناظرین دونوں کے تیور اچھے نہ تھے۔ ناظرین، 18 تاریخ کو جو جنرل یحییٰ اور مجیب الرحمان کے درمیان میٹنگ ہوئی، اس میں شیخ مجیب الرحمان نے یہ تجویز پیش کی کہ صدر یحییٰ کی سربراہی میں فوری طور پر مارشل لا اٹھا لیا جائے اور 5 صوبوں میں صدر یحییٰ کے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سے عوامی نمائندوں کو اقتدار منتقل کر دیا جائے، مگر اس درمیانی عرصے کے لیے 6 نکات کی روشنی میں 1962 کے آئین کو نافذ کر کے کام چلایا جائے۔ ناظرین، جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے، اس وقت کراچی میں ذوالفقار علی بھٹو کراچی میں بیٹھے تھے اور مذاکرات پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک تار صدر یحییٰ کو بھیجی کہ اگر پیپلز پارٹی سے بالا کوئی فیصلہ کیا گیا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال مذاکرات جاری رہے اور ذوالفقار علی بھٹو کو صدر یحییٰ نے کہا کہ آپ ڈھاکہ آ جائیں تاکہ مل بیٹھ کے کسی نتیجے پر پہنچا جا سکے۔ ناظرین، عوامی لیگ کے چیئرمین شیخ مجیب الرحمان نے آئین کے سلسلے میں یہ تجویز پیش کی تھی کہ 2 کمیٹیاں بنائی جائیں، ایک کمیٹی جو مشرقی پاکستان کے ارکان پر مشتمل ہو اور دوسری مغربی پاکستان کے ارکان پر مشتمل ہو۔ دونوں کمیٹیاں اپنی اپنی تجاویز مرتب کریں اور اس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس بلا کر ان دونوں کمیٹیوں کی رپورٹوں کو مدغم کر کے اور ان کمیٹیوں کی روشنی میں ایک متفقہ آئین تشکیل دے دیا جائے۔ یحییٰ خان نے، صدر یحییٰ نے مجیب الرحمان کی ان تجاویز پر خوشگوار رد عمل کا اظہار کیا۔ ان تجاویز میں ان کا اپنا اقتدار انہیں محفوظ نظر آ رہا تھا، کیونکہ جو تجاویز پیش کی گئی تھی ان میں جو اقدامات اٹھانے تھے، شیخ مجیب الرحمان نے یہ تجویز کیا تھا کہ وہ صدر یحییٰ خان کے ذریعے سے ہو، لہذا انہیں اپنا اقتدار محفوظ نظر آیا۔ انہوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا اور یہ کہا
کہ آپ کی تجاویز کو قبول کر لیا جائے گا اگر بھٹو کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ اس دوران ذوالفقار علی بھٹو بھی ڈھاکہ پہنچ گئے، اور ڈھاکہ پہنچنے کے بعد پہلے انہوں نے صدر یحییٰ سے ملاقات کی۔ صدر یحییٰ نے انہیں اپنی مجیب سے ملاقاتوں کی تفصیل بتائی۔ یہ اب تک کی جو صورتحال تھی، اس میں ایک امید کی صورت بن گئی تھی کہ سمجھا جا رہا تھا دونوں طرف مشرقی اور مغربی پاکستان میں کہ کوئی مثبت صورتحال سامنے آ جائے گی، مگر امید کی کلی کھلتے کھلتے ایک دم مرجھا گئی جب ذوالفقار علی بھٹو نے شیخ مجیب الرحمن کی تجاویز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ شیخ ذوالفقار علی بھٹو 21 مارچ کو ڈھاکہ پہنچے تھے۔ انہوں نے ان کی تجاویز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ 22 کو ان کی یہ ساری ملاقاتیں ہوئیں، اور 23 کو جب انہوں نے ان کی تجاویز کو ماننے سے انکار کر دیا تو مشرقی پاکستان میں کے عوام میں جو ایک امید کی انہیں روشنی نظر آئی تھی وہ بجھ گئی، تو ان میں شدید رد عمل ہوا، جس سے 23 مارچ، اگلے دن 23 مارچ تھا، یوم استقلال تھا، تو وہاں یوم استقلال کی بجائے یوم مزاحمت کے طور پر منایا گیا، اور کچھ عوامی لیگ کے کارکنوں نے قومی پرچم کو جلا دیا، قائد اعظم کے تصویر کا پتلا بنا کر اسے بھی جلا دیا گیا، اور سارے شہر میں عوامی لیگ کے وہ بنگلہ دیش کے پرچم لہرا دیا گیا، مجیب کی تصویر لگا دی۔ اس کے بعد صدر یحییٰ اور ذوالفقار علی بھٹو نے ان دونوں نے ایک متفقہ اعلان کیا کہ مذاکرات جاری ہیں، ہم جاری رکھیں گے، اور جب تک کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا مذاکرات ہوتے رہیں گے۔ ناظرین، یہ تو انہوں نے بیان دیا جو عوام تک پہنچا، مگر انہوں نے ایک خفیہ آپس میں ملاقات کی اور اس میں یہ فیصلہ کیا کہ مزید مذاکرات جاری رکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ مجیب کو اس کی علیحدگی پسندی کا سبق سکھانے کی ضرورت ہے۔ لہذا ناظرین، 25 مارچ کو صدر یحییٰ خان یہ حکم دے کر فوجی کارروائی کا حکم دیا، اور بہت رازداری کے ساتھ مغربی پاکستان کے لیے رخصت ہو گئے۔ ناظرین، ہاٹ لائن پر جنرل ٹکا نے میجر جنرل خادم حسین راجہ کو حکم دیا کہ فوجی کارروائی رات 1 بجے کی جائے۔ مقصد یہ تھا کہ 1 بجے تک صدر یحییٰ بخیر و عافیت کراچی پہنچ چکے تھے۔ ناظرین، 25 مارچ کو رات 1 بجے سے پہلے مختلف سمتوں کو فوجی دستے فوجی کارروائی کے مقصد کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکتی باہنی کے کارکنوں نے، مکتی باہنی کے جو سپاہی تھے، انہوں نے
مختلف خاص طور پر ایئرپورٹ کو جانے والی سڑکوں پر چوکیاں قائم کر رکھی تھیں، اور وہ ہر ایئرپورٹ کو جانے والے مسافر کی تلاشی لیتے تھے کہ بنگلہ دیش کی دولت باہر نہ جائے۔ جب یہ جو فوجی دستے مختلف سمتوں کو روانہ ہوئے تو ایک فوجی دستے کو فان گیٹ پر جو چوکی تھی مفتی بانو کی، وہاں فوجی دستے کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شدید مزاحمت پر قابو پانے کے لیے فوج کو گولی چلانا پڑی۔ اس سے فوجی کارروائی کا آغاز رات 1 بجے سے خود بخود ہی پہلے ہی ہو گیا، اور گولوں کی گن گرج اور لوگوں کی چیخ پکار سے فضا بھر گئی۔ اب فوجی دستے مختلف شہر کے ہر سمت میں فوج کا، حکومت کا اقتدار بحال کرنے کے لیے تیز کارروائی کر رہے تھے۔ سڑکوں اور راستوں میں توپوں سے تیز ہوا میں فائرنگ کی گئی تاکہ حکومت کے اقتدار کے سامنے کوئی چیز نہ کھڑی ہو سکے۔ اور ایک ہی رات میں ڈھاکہ شہر پر مکمل طور پر فوج نے کنٹرول حاصل کر لیا۔ مبصرین کے مطابق اس ایک رات میں کئی ہزار مرنے والوں کی تعداد کئی ہزار تک پہنچ چکی تھی، مگر حکومت کی طرف سے جو اعلان کیا گیا اس میں بتایا گیا کہ 100 سے کم لوگ مرے۔ بہرحال جب رات گزر گئی اور دھوپ ہوٹل انٹر کانٹیننٹل کی کھڑکیوں سے اندر آنے لگی تو ذوالفقار علی بھٹو جو ہوٹل انٹر کانٹیننٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں سے فوج نے انہیں نکال کر حفاظت کے ساتھ ایئرپورٹ کے VIP لاؤنج میں پہنچا دیا، جہاں پہنچتے ہی انہوں نے سانس درست کر کے کہا خدا کا شکر ہے پاکستان بچ گیا۔ یہی جملہ انہوں نے کراچی پہنچ کر پھر دہرایا۔ ناظرین، ڈھاکہ شہر میں تو فوج نے کنٹرول حاصل کر لیا، مگر صوبے کے دوسرے شہروں میں چٹاگان، یسوف اور مختلف شہروں میں مزاحمت اتنی سخت تھی کہ وہاں کنٹرول ابھی بحال نہ ہو سکا تھا، مگر اس کے لیے فوج کو مزید کمک کی ضرورت تھی۔ ناظرین، 10 اپریل کو، ناظرین اس سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ جنرل ٹکا خان 3 عہدوں پر کام کر رہے تھے۔ وہ مشرقی پاکستان کے گورنر بھی تھے، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، اور ایسٹرن کمان کے کمانڈر بھی تھے۔ تو 10 اپریل کو ایسٹرن کمان کی کمانڈرشپ کے لیے مغربی پاکستان سے لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی کو بھیجا گیا۔ ان کے ساتھ 3 میجر جنرل بھی بھیجے گئے اور مزید کمک بھیجی گئی۔ اس کمک سے پورے صوبے میں
فوج کا کنٹرول بحال ہو گیا، فوج کا کنٹرول جو بحال ہو گیا، مگر وہاں جو عوام کی میں ذہنی اور سیاسی حمایت کی ضرورت تھی وہ حاصل نہ ہو سکی، کیونکہ جو سیاسی پارٹیاں حکومت کی حمایت کر رہی تھیں وہ ساری انتخابات میں عوامی لیگ سے بری طرح شکست کھا چکی تھیں اور انہیں عوام میں پذیرائی حاصل نہیں تھی۔ ان میں کونسل مسلم لیگ، کنونشن مسلم لیگ، پیو مسلم لیگ، جماعت اسلامی اور نظام اسلام پارٹی اور شاید ایک آدھا اور پارٹی، یہ پارٹیاں کیونکہ عوامی لیگ سے شکست بھی کھا چکی تھی اور عوام میں ان کو پذیرائی بھی حاصل نہیں تھی، اس لیے فوج نے تو اپنا کنٹرول حاصل کر لیا، مگر عوام میں جو ذہنی اور سیاسی حمایت کی ضرورت تھی عوام سے وہ حاصل نہ ہو سکی۔ اب ایک بات اور بھی تھی ناظرین، وہ یہ کہ وہاں کے عوام ہر روز یہ دیکھتے تھے کہ فوج اور مفتی باہنی کے میں ہر روز جھڑپیں ہوتی ہیں، ہر روز انہیں ٹھائی گولہ بارود کی آوازیں آتی اور دونوں گروپ ایک دوسرے کو للکارتے ہوئے وہ دیکھتے، ان کو لڑتے ہوئے دیکھتے، مگر پاکستان کا ٹیلی ویژن اور ریڈیو مسلسل یہ عوام کو بتا رہا تھا کہ حالات معمول پر آ رہے ہیں اور کوئی فکر کی بات نہیں۔ تو اس وجہ سے بھی وہاں کے عوام کو پاکستان کے وہ حکومت سے اور زیادہ دور ہوتے گئے اور پاکستان کے ذرائع ابلاغ پر بھی ان کا اعتماد اٹھتا چلا گیا، لہٰذا وہ BBC اور انڈیا کو، بھارت کو سننے لگے اور بھارت انہیں مسلسل یہ ترغیب دے رہا تھا کہ اپنی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے سرحد پار کر جاؤ اور تمہیں سرحد پار کرنے کی صورت میں پورا تحفظ دیا جائے گا۔ ناظرین، 25 مارچ کو فوجی کارروائی کا آغاز ہوا اور 27 مارچ کو بھارت کی لوک سبھا میں اندرا گاندھی نے یہ تقریر کرتے ہوئے بیان دیا کہ ہم مشرقی پاکستان کے بحران کو ختم کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ ناظرین، انہوں نے بھارتی لوک سبھا نے بنگالی عوام کی حمایت میں ایک قرارداد بھی پاس کی اور جب مفتی باہنی کے لوگ مفرور ہو کر بھارت پہنچ رہے تھے اور خاص طور پر وہ 5000 بنگالی فوجی جنہیں 25 مارچ کو، ناظرین آپ کو یہ بتانا رہ گیا تھا کہ 25 مارچ کو کارروائی کے روز ایسٹرن کمان کے، پاکستان ایسٹرن کمان کے 5000 سپاہیوں کو غیر مسلح کیا گیا اور 1000 راجر باغ میں 1000 پولیس کے سپاہیوں کو غیر مسلح کیا گیا۔ یہ بھی فرار ہو کر بھارت چلے گئے۔ اب بھارت نے مفتی باہنی کو پوری طرح سے تربیت کرنا شروع کر دیا اور انہیں ایک باقاعدہ تربیت یافتہ
فوج بنانا شروع کر دیا، جبکہ یہ 6000 جو سپاہی فرار ہو کر بھارت پہنچے وہ پہلے ہی تربیت یافتہ تھے۔ ناظرین، عوامی لیگ کی قیادت بھی مفروض ہو کر، اچھا ناظرین، جب 25 مارچ کو فوجی کارروائی کی گئی تھی تو مجیب الرحمان کے گھر پر بھی فوجی کارروائی ہوئی، وہاں کافی مزاحمت بھی ہوئی، مگر بالآخر مجیب الرحمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ باقی جو اس عوامی لیگ کے بڑے لیڈر تھے وہ فرار ہو کر بھارت چلے گئے، جن میں تاج الدین، قمر الزمان، مشتاق خوندکر اور منصور علی شامل تھے، جنہوں نے کلکتہ میں جلا وطن حکومت قائم کر لی۔ انہوں نے اپنا نصب العین یہ بتایا، یہ رکھا کہ مفتی باہنی کی مدد سے وہ بنگلہ دیش کو آزاد کرائیں گے۔ اب وہ بھارت سے بھی اسلحہ حاصل کر رہے تھے اور بھارت کے توسط سے دنیا کی مختلف منڈیوں سے بھی اسلحہ حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین، مئی کا مہینہ جب مکمل ہوا تو اس وقت تک پاکستانی فوج نے پورے صوبے میں اپنا کنٹرول مکمل کر لیا تھا، مگر جون کا مہینہ چڑھتے ہی مفتی باہنی ان کو گریلا، بھارت نے مفتی باہنی کے ارکان کو گریلا تربیت بھی دی، تو مفتی باہنی کے گریلے جون چڑھتے ہی انہوں نے اپنی کارروائیوں میں شدت پیدا کر دی اور وہ بھارت میں، پاکستان میں داخل ہوتے اور اپنی کارروائیاں کرتے۔ ناظرین، شروع میں تو یہ چھوٹی چھوٹی کارروائیاں کر رہے تھے، مگر بھارت کی پشت پناہی اور مدد اور تربیت سے اب وہ بڑی بڑی بھی کارروائیاں کرنے لگے۔ اب وہ بحری جہازوں کو بھی تباہ کر رہے تھے، بھرے پورے گزاروں کو اڑا رہے تھے، اور وہ بڑے بڑے لیڈروں کو قتل کر رہے تھے، جیسے منم خان کو ان کے گھر کے اندر جا کر قتل کر دیا گیا۔ گورنر منم خان کو ان کے گھر کے اندر جا کر قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، جب اب صورتحال یہ تھی کہ پاکستانی فوجیوں پر 8 مہینے کی مسلسل مفتی باہنی کی کارروائیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ان پر تھکن کے آثار پیدا ہونا شروع ہو رہے تھے، اور مفتی باہنی کو ہر روز نئی تربیت مل رہی تھی اور وہ تازہ دم ہو کر آتے اور وہ اپنی کارروائیاں کرتے۔ ناظرین، یہ صورتحال تھی جس میں ہر روز حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ جون کا مہینہ گزرا، جولائی کا مہینہ گزرا، اگست کا گزرا، ان میں حالات خراب سے خراب ہوتے گئے۔ بھارت کی پشت پناہی سے مفتی باہنی کی سرگرمیاں تیز تر ہوتی چلی گئیں، اور مگر بھارت اس وقت تک حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا جب تک وہ اپنی
تیاریاں مکمل نہ کر لے، لہٰذا بھارت نے سفارتی سطح پر بھی اپنی سرگرمیاں تیز کر دی، پاکستان نے بھی سفارتی سطح پر کی، مگر بھارت اس سلسلے میں زیادہ تیزی سے اور کامیابی کے ساتھ مختلف ممالک کی حمایت حاصل کر رہا تھا، جس میں بھارت نے روس کے ساتھ ایک ایسا وعدہ کیا جس میں وہ کسی وقت بھی فوری طور پر فوجی مدد حاصل کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہ صورتحال تھی کہ جب ستمبر کا مہینہ آیا تو اب صدر یحییٰ نے محسوس کیا کہ اب تک کے جو اقدامات ہیں ان سے حالات بہتر ہونے کی بجائے مزید خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے عام معافی کا اعلان، انہوں نے پہلے گورنر ٹکا خان کو واپس مغربی پاکستان بلا لیا اور ان کی جگہ ایم اے مالک کو مشرقی پاکستان کا گورنر بنا کر دیا، اور اب 2 ستمبر کو ٹکا خان واپس مغربی پاکستان آئے، 3 تاریخ کو ایم اے مالک نے گورنر کا حلف اٹھایا، اور 4 تاریخ کو صدر یحییٰ خان نے عام معافی کا اعلان کر دیا، اور اس عام معافی کا اعلان اگرچہ ایک اچھا اقدام تھا، مگر بہت زیادہ تاخیر سے ہونے کی وجہ سے یہ اچھا اقدام مثبت نتائج پیدا کرنے کی بجائے منفی نتائج پیدا کرنے لگا۔ عام معافی کے اعلان کے ساتھ ایک تو ان سب کو رہا کر دیا گیا، ان ملزمان کو رہا کر دیا گیا جن کے مقدمے ابھی، دہشت گردوں کو رہا کر دیا گیا جن کے مقدمے ابھی زیر سماعت تھے، اور اس کے علاوہ عام معافی سے یہ ہوا کہ مکتی باہنی کے لوگ یا بنگالی تو واپس نہیں آئے، مگر مکتی باہنی کے قبیلوں کو مشرقی پاکستان میں داخل ہونے میں آسانی ہو گئی، اور ان کی کارروائیاں پہلے سے بھی مزید تیز تر بلکہ تیز ترین ہو گئی۔ ناظرین، اس کے بعد کی صورتحال میں بہت سنگینی آئی، پھر بھارت ستمبر سے لے کر دسمبر تک بھارت کی سرگرمی کیا رہی، بھارت نے کس طرح اپنے آپ کو جنگ میں ملوث کیا، میں اپنے آپ کو ڈالا، اور اس سے پاکستان نے اس سلسلے میں کیا اقدامات کیے، یہ ناظرین آپ کو اگلی نشست میں بتائیں گے۔ آج کی نشست یہاں ختم کرتے ہیں، اور ناظرین اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔